السلام علیکم۔ پاکستان جغرافیہ کے ایک اور دلچسپ سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے علاقے کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں گے جس کی تاریخ کراچی شہر کے قیام سے بھی پرانی ہے، جو اپنی ثقافت، کھیلوں، تاریخ اور سیاست میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے تاریخی علاقے لیاری کی۔ لیاری، جو کراچی کا ایک قدیم ترین اور منفرد علاقہ ہے، اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ لیاری کو اکثر کراچی کی ماں کہا جاتا ہے اور یہ نام اس علاقے کی قدیم تاریخ اور کراچی کی ترقی میں اس کے اہم کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ لیاری کا نام ایک مخصوص درخت لیار سے منسوب ہے، جو عام طور پر قبرستانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اس علاقے میں موجود پرانے قبرستانوں کی یادگار ہے۔ لیاری کی تاریخ کراچی کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کی ہے۔ سب سے پہلے اس علاقے میں سندھی ماہی گیر آباد ہوئے، جو سمندر کے کنارے اپنی روزی کماتے تھے۔ ان کے بعد بلوچ خانہ بدوش آئے اور اس علاقے کو اپنا گھر بنایا۔ 1725 میں سندھی بنیے بھی یہاں آباد ہوئے اور یوں لیاری ایک متنوع اور ثقافتی طور پر بھرپور علاقہ بن گیا۔ برطانوی دور میں لیاری کو ٹرانس لیاری کوارٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ یہ دریائے لیاری کے پار واقع تھا۔ برطانوی دور میں اس علاقے کو خاص توجہ نہیں دی گئی اور ترقیاتی کاموں میں کمی کی وجہ سے یہ دیگر علاقوں کے مقابلے میں پسماندہ رہا۔ اس دور میں بھی لیاری ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، جبکہ کراچی کے دیگر علاقوں میں ہندو آبادی غالب تھی۔ 1928 کے بعد ایرانی بلوچستان سے بلوچیوں کی ایک بڑی تعداد لیاری میں منتقل ہوئی۔ ان کی آمد نے لیاری کی ثقافت اور آبادی میں اہم تبدیلیاں کی۔ بلوچوں کے علاوہ یہاں دیگر قوموں نے بھی اپنا گھر بنایا، جن میں گجراتی، کچھی اور افریقی نسل کے شیدی شامل ہیں۔ شیدی برادری کا تعلق افریقی نسل سے ہے، جو یہاں غلاموں کے زمانے میں لائے گئے تھے، اور آج یہ برادری لیاری کی ثقافت اور کھیلوں میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ لیاری اپنی ثقافت کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ بلوچ زبان، موسیقی، لوک داستانوں اور رقص کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بلوچ شادی بیاہ کی تقریبات اپنی منفرد موسیقی اور روایات کے لیے جانی جاتی ہیں۔ لیاری کی تاریخ میں بلوچوں کی آمد ایک اہم موڑ تھا۔ 1770 اور 1795 کے دوران بلوچوں کی بڑی تعداد یہاں آباد ہوئی اور ایرانی بلوچستان سے بھی کئی بلوچ خاندان برطانوی دور میں کراچی کے اس علاقے میں آ کر بسے۔ 1886 میں لیاری کی آبادی تقریباً 24,600 تھی اور یہ کراچی کا ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا، جبکہ باقی شہر میں ہندو اکثریت تھی۔ اس وقت لیاری دریائے کراچی کے شمالی کنارے پر بہتا تھا اور یہ علاقہ برطانوی دور میں ٹرانس لیاری کوارٹر کہلاتا تھا۔ برطانوی دور میں لیاری کو ترقیاتی منصوبہ میں نظر انداز کیا گیا اور یہ ایک غریب علاقے کے طور پر ابھرا، جہاں زیادہ تر گھروں کو مٹی اور سرکنڈے سے بنایا گیا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کراچی کی 1/4 آبادی اس علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ 1947 کے بعد آزادی کے وقت بھی لیاری کو مناسب ترقیاتی سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں۔ اس دوران آگرہ تاج کالونی اور بہار کالونی جیسے منصوبے مہاجرین کے لیے بنائے گئے، مگر خود لیاری کے حالات میں بہتری نہ آ سکی۔ 1956 تک لیاری کی آبادی 3,60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ لیاری کا ثقافتی منظر نامہ ہمیشہ سے منفرد رہا ہے
1970 की दिहाई में यहाँ लियारी डिस्को के नाम से एक मौसीकी का रुझान मकबूल हुआ। खेलों के मैदान में भी लियारी ने अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर फुटबॉल और बॉक्सिंग में। पाकिस्तान के कई मारूफ खिलाड़ी इस इलाके से निकले। लियारी का काकरी ग्राउंड और पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम इसके अहम खेल के मराकज़ हैं। 1988 के सिविल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए ब्राउन्स मेडल जीतने वाले हुसैन शाह का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। बदकिस्मती से 1980 की दिहाई में अफ़गान सुवेद जंग के असरात लियारी तक पहुँचे और यहाँ हथियारों और मंशियात का रुझान बढ़ने लगा। 1990 की दिहाई तक लियारी में गैंग वॉर का आगाज़ हुआ, जिसने इलाके के अमन व अमान को बुरी तरह मुतासिर किया। 2001 में लियारी को एक अलहदा इंतज़ामी डिवीज़न के तौर पर लियारी टाउन में तब्दील किया गया, लेकिन ये इक़दामात ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। 2013 में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लियारी में अमन बहाली के लिए एक ऑपरेशन किया, जिसके बाद जुराइम की शरह में नुमायां कमी आई। लियारी की आबादी बहुत मतनू है। यहाँ बलोच, सिंधी, गुजराती, कच्ची, अफ्रीकी शीदी लोग आबाद हैं। बलोची आबादी का एक बड़ा हिस्सा ईरानी बलोचिस्तान से आया। लियारी की ज़बानें और सकाफ़त इसकी इनफरादियत की अक्कासी करती हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर बलोची ज़ुबान बोलते हैं और शीदी कम्युनिटी ने बलोची सकाफ़त में ख़ुद को ज़म कर लिया है। तालीम के शोबे में लियारी ने काफ़ी तरक्की की है। यहाँ बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज और कई दीगर तालीमी इदारे मौजूद हैं। इन इदारों ने लियारी के नौजवानों को बेहतर तालीम व तरबियत फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। लियारी के जुराइम और अमन व अमान के मसाइल ने यहाँ के लोगों को कई सालों तक मुश्किलात में रखा, लेकिन 2013 में किए गए एक फ़ौजी ऑपरेशन के बाद यहाँ अमन बहाल किया गया। इसके बाद लियारी तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न हुआ। आज यहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं और ये इलाका फिर से अपनी सकाफ़त और खेलों में अपनी पहचान बहाल कर रहा है। यहाँ के लोग अपनी सकाफ़त के साथ साथ अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।